اللهم صل على محمد وآل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ناظرین محترم، ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس قدر طولانی کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک شخص اس قدر زندہ رہے، یعنی اتنے سالوں تک زندہ رہے؟ یہ ایک سوال ہے. اگر ہم اس کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں، روایات کی نگاہوں سے دیکھیں، تو یہ امر ایک پاسبل امر ہے، ایک ممکن امر ہے. خدا جسے چاہے اسے صحیح و سالم باقی رکھ سکتا ہے اور اسے زندگی عطا کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی، اس آیت میں بھی پروردگار نے جناب نوح علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا ہے، جو ہمارے لیے ایک تائید ہے کہ پروردگار نے جناب نوح علیہ السلام کو جو اپنی قوم میں تبلیغ کے لیے بھیجا، تو آپ نے اس قوم میں 950 سال اپنی قوم کی ہدایت کی. لہٰذا اس آیت میں 950 سال کی جو مدت بیان کی گئی ہے وہ تبلیغ کی بیان کی گئی ہے. اور تاریخ میں یہ مسلم اور ثابت ہے کہ جناب نوح علیہ السلام جب طوفان نوح آتا ہے، اور طوفان نوح کے بعد بھی جب سب مشرکین ہلاک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بچتے ہیں جو کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، تو اس کے بعد بھی جناب نوح علیہ السلام نے اس دنیا میں زندگی گزاری. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 2500 سال آپ نے اس دنیا میں زندگی گزاری. لہٰذا پروردگار کے لیے ممکن ہے، اس کے لیے کام محال نہیں ہے کہ جسے چاہے وہ اپنے قدرت سے طولانی عمر دے، اسے صحیح و سالم برقرار رکھے. اب آئیے قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف جائیں، تو قرآن مجید میں دوسری آیتیں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ پروردگار جسے چاہے طولانی عمر عطا کر سکتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں آپ ملاحظہ کریں، جس میں پروردگار فرماتا ہے: وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ ایک شخص کہ جس کا نام تفاسیر میں عزیر لکھا گیا ہے، وہ شخص کسی قریے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ میتیں، کچھ مردے ہیں جو عمارتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، سڑ رہے ہیں، مر چکے ہیں. تو پروردگار سے آپ نے سوال کیا: قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، پروردگار تو انہیں کس طرح سے اس مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو پروردگار نے جناب عزیر کو ہی مار دیا اور تقریباً 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا. اور اٹھانے کے بعد پروردگار نے دوبارہ عزیر سے سوال کیا: قَالَ كَمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہ میں تقریباً ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم، یعنی کچھ گھنٹے مردہ رہا یا مثلا سوتا رہا. پروردگار نے کہا کہ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ، بلکہ تم ایک گھنٹے یا کچھ ایک دن یا کچھ گھنٹوں کی بات نہیں، بلکہ تم تقریباً 100 سال تک مردہ رہے اور سوتے رہے. اس کا پروردگار کہتا ہے کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ، دیکھو تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ صحیح و سالم ہے، وہ سڑی نہیں ہے. اس کے بعد کہا وَيَنْظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ، لیکن تم اپنی سواری کی طرف دیکھو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو جس پہ تم سوار ہو کر آئے تھے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ جس کو ہم نے لوگوں کے لیے آیتیں قرار دی ہیں. وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، تم دیکھو ہم ان ہڈیوں کو کس طرح سے جوڑتے ہیں اور اس کے اوپر کس طرح سے گوشت کو ہم چڑھاتے ہیں. یعنی پروردگار نے جناب عزیر کی جو سواری تھی اس کو مارنے کے بعد اس کو تو بالکل سڑ گئی تھی، لیکن جو کھانا پینا تھا اس کو صحیح و سالم رکھا. تو پروردگار نے جناب عزیر کے سامنے دوبارہ اس سواری کو زندہ کیا، اور ساتھ ساتھ میں جناب عزیر نے یہ اعتراف بھی کیا کہ بے شک پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ناظرین محترم، اس آیت میں ایک اور نقطے کی طرف جو پروردگار نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّىٰ، کہ تم غور سے دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو کہ پروردگار نے اسے صحیح و سالم رکھا ہے. کہ جو ہمارے لیے ایک بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ پروردگار جسے چاہے صحیح و سالم برقرار رکھ سکتا ہے. کس طرح سے؟ آپ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں کہ اس آیت کی نظر میں دیکھا جائے تو پروردگار نے کھانے پینے کی چیزوں کو صحیح و سالم رکھا، لیکن جو سواری تھی وہ ختم کر دی گئی، یعنی وہ ختم ہو گئی تھی، پروردگار نے اسے دوبارہ زندہ کیا. لیکن کھانے پینے کی چیزیں کہ جو پروردگاری قدرت کو ہمارے لیے ظاہر کر رہی ہے کہ پروردگار نے ان کھانے پینے کی چیزوں کو
کہ اگر ہم غور کریں تو کھانے پینے کی چیزیں کچھ گھنٹوں میں، ایک دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، بالفرض ایک ہفتے میں خراب ہو جاتی ہے، لیکن پروردگار نے ان کھانے پینے کی چیزوں کو 100 سال تک صحیح و سالم برقرار رکھا. اور اگر حساب کیا جائے ہفتے کے اعتبار سے بھی 5214 تقریباً ہفتے ہو جائیں گے کہ جسے پروردگار نے ان غذاؤں کو، ان کھانے پینے کی چیزوں کو صحیح و سالم برقرار رکھا. اسی طرح سے اور بھی مخلوقات پروردگار کی اور بھی موجودات ہیں. انسانوں میں دیکھا جائے تو جناب ادریس علیہ السلام ہو گئے، یا جناب سلمان فارسی، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، یا اصحاب کہف کی مثالیں آپ انسانوں میں لے سکتے ہیں. حیوانات میں بھی بہت سے حیوان ایسے ہیں جسے پروردگار بہت زیادہ طولانی عمر عطا کرتا ہے. مچھلیاں ہو گئی اور بھی بہت سے دریائی جانور ہو گئے. یا نباتات میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے درخت ہم کو دکھائی دیتے پروردگار جنہیں برقرار رکھتا ہے، اور سالوں سال تک کہتے ہیں کہ مثلا کہ 1000 سال پرانا، 2000 سال پرانا یہ درخت ہے. تو اس طرح سے پروردگار کی قدرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. پروردگار جسے چاہے صحیح و سالم برقرار رکھے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کسی خبروں میں یا کسی نیوز پیپر میں یہ پڑھتے ہیں کہ فلاں اقیانوس میں، فلاں مہاساگر میں ایک مچھلی ملی ہے جس کی عمر 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال ہے، تو ہم اس کو تو قبول کر لیتے ہیں آنکھ بند کر کے. لیکن جو دین کے منطقی دستور ہیں، جو احکام ہیں، ہم اس کو قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں. جبکہ بہت ساری روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں ابھی باحیات ہیں، موجود ہیں، ان کی عمر طولانی ہے. اور روایت میں ہے کہ لولا حجہ لسقط الارض باہلھا، کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اس کے اہل کو نگل جائے، یعنی برباد کر دے. یا دوسرے لفظ یوں کہا جائے کہ اگر یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے. لہٰذا ناظرین محترم، ان آیات سے اور بہت سارے شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ پروردگار جسے چاہے طولانی عمر عطا کر سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.